کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اور آج یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ احناف باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے عقیدہ امام صاحب سے نہیں لیا، لیکن احناف کے اندر بھی ایسے غیور لوگ موجود ہیں جن میں جمود نہیں ہے، جو حق کو سننے والے بھی ہیں، حق کو قبول بھی کرتے ہیں. انہوں نے جب نصوص کو دیکھا، دلائل کو دیکھا، تو انہوں نے جمود کو توڑ کر حق کو قبول کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم ہیں جو ان کے ہاں مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، جنہیں مفسر قرآن کا لقب دیا گیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کی اردو میں تفسیر کی ہے ضیاء القرآن کے نام سے. ضیاء القرآن کے نام سے باقاعدہ ان کی تفسیر ہے. یہ کون ہے؟ پیر کرم شاہ الازہری. پیر کرم شاہ الازہری یہ اس عالم کا نام ہے. بریلوی مکتبہ فکر کے آدمی ہیں. اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرمائے. ہاں، اپنی مخلوق کے ساتھ لا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم نے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی. ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے آپ کیا کہتے ہیں، مجموعہ فتاویٰ پڑھ کر دیکھیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے مسلمانوں کے 3 مسلک ہیں، 3 مسالک ہیں، 3 مذاہب ہیں. ایک مسلک التاویل ہے، ایک مسلک التاویل ہے، کتاب کا نام بتا دیا آپ کو. کیسے انصاف والی بات ہوئی ہے، جمہور کو توڑ کر ایسے لوگ ہیں. ایک مسلک طویل ہے. مسلک طویل کی تشریح کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں تعویل کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ کے لیے ید یعنی ہاتھ کرتا ہے تو ہاتھ کا معنی تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے. قدرت ہے، تعویل کرتے ہیں. ید کا معنی ہاتھ نہیں کرتے، قدرت کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں بھی الوجہ چہرے کا لفظ ہے تو الوجہ کا معنی چہرہ نہیں کرتے بلکہ اس سے مراد ذات لیتے ہیں. تو یہ مسلک الطویل ہے. آگے کہتے ہیں دوسرا مسلک التشبیہ ہے. مسلک ہے تشبیہ والا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ تشبیہ سے کام لیتے ہیں، معنی میں بھی اور کیفیت میں بھی. اور تیسرا مسلک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے تو کہتے ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے. استفاء کی کیفیت کیا ہے وہ کہتے استفاء کی کیفیت ہم نہیں جانتے. جیسے اللہ کی ذات بلائی، اللہ کے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں، کیسے ہیں جیسے اللہ کی ذات بلائی. اللہ کے لیے پنڈلی ہے، کیسی ہے جیسے اللہ کی ذات بلائی. آگے کہتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے، یہ تیسرا مسلک یہ حق پر ہے. یہ تیسرا مسلک حق پر ہے جو تعویل سے کام نہیں لیتے، تشبیہ سے کام نہیں لیتے، تمثیل سے کام نہیں لیتے، تکییف سے کام نہیں لیتے، تمثیل سے کام نہیں لیتے. فرماتے ہیں یہ مسلک حق پر ہے. آگے کہتے ہیں یہ مسلک کیوں نہ حق پر ہو، تمام صحابہ، تابعین، ائمہ دین، محدثین، محققین تمام کا یہی مسلک. تو یہ وقت کی نزاکت پر چند حوالے دے کر آپ کو واضح کیا کہ ہر دور کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. احناف کے اندر بھی ہر دور میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے جمہور کو توڑ کر حق کا اعتراف کیا اور حق کو قبول کیا.